ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے سامنے ایک ایسا واقعہ نظر آتا ہے کہ یسوع المسیح جیسے ہی بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آئے ہیں اور روح القدس ان پر نازل ہو گیا، اور لکھا ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا اور وہاں شیطان سے آزمایا جائے۔ میرے عزیزو، جیسے ہی کوئی خدا کا نبی، کوئی خدا کا خادم، کوئی خدا کا چنا ہوا، کوئی خدا کا بھیجا ہوا اس زمین پر خدا کے اس کام کو، اس نظام کو، اس بھٹکے ہوئے انسان کو خدا کے قریب لانے کے لیے جیسے ہی کوئی خدا کا بندہ زمین پر آتا ہے تو ابلیس اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے اور یسوع المسیح کے آپس میں کافی مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بخوبی جانتے تھے، ایک دوسرے سے واقفیت تھی۔ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، وہ یسوع المسیح کو بخوبی جانتا تھا، اور یسوع المسیح بھی ابلیس کو جانتے تھے۔ ان کا کافی وقت یہاں گزرا اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی سوال جواب بھی ان کے یہاں ہوئے۔ اب ہم ایوب کی کتاب میں جاتے ہیں۔ ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آیت ہم پڑھیں گے 11۔ یہاں لکھا ہے جی، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ میرے عزیزو، یہ ہم اوپر سے اس واقعہ کو پڑھیں تو یہاں بڑی اچھی طرح ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہ خدا کے پاس گیا اور وہاں خدا نے اپنے بندہ ایوب کے بارے میں اس کو بتایا ہے کہ کیا پوری زمین پر تم نے میرے بندہ ایوب جیسا راست باز کوئی دیکھا ہے؟ اور وہ آگے سے جواب دے رہا ہے، جو ابلیس ہے وہ کہہ رہا ہے، کیا تو نے اس کے چگرد اپنی حفاظت کی باڑ نہیں لگا رکھی؟ کیا تو نے ہر چیز سے اسے نوازا نہیں ہے؟ کیا ایسے ہی وہ تیری بھگتی کر رہا ہے؟ ایسے ہی وہ تیری عبادت کر رہا ہے؟ ذرا اپنا ہاتھ بڑھا اور جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو دیکھ وہ تیری تکفیر کرے گا۔ اب خدا نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ میں تیرے اختیار میں دیتا ہوں، فقط اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اب ہم آگے جب دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے ایوب کے ساتھ کیا کیا، اس کے بیٹے بیٹیاں ایک ہی دن میں سب کے سب مار دیے، اس کا جتنا مال دولت تھا سب تباہ کر دیا، اس کا گھر برباد کر دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایوب کی کتاب اس کا 2 باب کی 4 آیت میں پھر ابلیس آ گیا ہے، اور پھر خدا نے کہا، تم نے میرے بندے جیسا کوئی دیکھا ہے راست باز؟ وہ کہہ رہا ہے، ابھی تو اس کے اوپر کھال بھی ہے، اس کی ہڈیاں بھی ہیں، تو ذرا ان کو چھو دے، دیکھ وہ تیری تفسیر کرے گا۔ تو اب پھر خدا نے اسے اجازت دے دی، جا اس کی جان کو کچھ نہ کرنا،
باقی اس کا گوشت ہڈیاں تیرے اختیار میں ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ اتنا بیمار ہوا، اس کے تن بدن پر کیڑے پڑ گئے، زخمی ہو گیا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایوب ہے اس کو شیطان نے مانگ لیا، اور مانگا کس سے؟ خدا سے، جو خالق تھا، جو رازق تھا۔ اسی طرح ہمارے سامنے وہ جو پطرس رسول کا واقعہ ہے وہ اسی طرح ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یقیناً جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، اس نے خدا باپ سے پطرس کو مانگا ہے کہ یہ مجھے دے دے، میں اسے گیہوں کی طرح پٹکوں، اور درمیان میں جو ہمارا یسوع المسیح ہے، جو ہمارا درمیانی ہے، جو خدا باپ کے آگے ہماری شفاعت کرتا ہے، درمیان میں وہ آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے پطرس، میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اور یقیناً جب خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے پطرس کے لیے دعا کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ایمان اس کے اوپر ٹھہر گیا، اس کے اوپر مہر لگ گئی۔ اور جب پطرس رسول نے آگے سے خدمت کا آغاز کیا، اس کام کو کرنے کو اس نے جب شروع کیا تو اعمال پہلی باب میں ہی روح القدس ان لوگوں پر نازل ہوا، اور اس نے وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اسرائیلیو سنو، یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا ضروری تھا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہوئی دعا کا، اس ٹھہرائے ہوئے ایمان کا، اس لگی ہوئی مہر کا جو یسوع المسیح نے اس کے اوپر لگائی، تو اس کا اتنا بڑا اختیار ہے کہ یہ پطرس اور یوحنا جو شاگرد ہے، یہ دونوں جا رہے ہیں ہیکل میں دعا کے لیے، اور آگے دروازے کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو بھیک مانگتا ہے، وہ لنگڑا ہے، اور اس نے کچھ مانگنا چاہا، اور پطرس نے کہا پیسہ روپیہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہیں دیے دیتے ہیں۔ اور اس نے کہا اٹھ، یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے اٹھ اور چل پھر۔ اور لکھا ہے کہ اسی وقت وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کودنے لگا، اور اس کے ٹانگوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں بالکل جان پڑ گئی، اور وہ بالکل تندرست صحت مند ہو گیا۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول نے مردہ زندہ کیا، جو طبیطہ نام کی عورت تھی جو شاگردوں کے ساتھ مل کر خدمت کرتی تھی، اور اس کو بیمار ہوئی اور وہ فوت ہو گئی، اور لکھا ہے کہ اس کو انہوں نے کفن پہنایا، غسل کر کے اس کو بالا خانہ میں رکھا، اور پتہ چلا کہ پطرس اس علاقہ میں آیا ہوا ہے، اور وہ فوراً پطرس رسول کے پاس گئے اور انہیں بلا کے لائے، اور پطرس نے اندر جا کر خدا کے آگے جھکا، اس نے دعا کی اور اس طبیطہ نام کی عورت کو زندہ کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول کا اتنا بڑا کردار ہے، اتنا بڑا ایمان ہے، جو یسوع المسیح نے دعا کرنے سے اس کے اوپر ٹھہر گیا۔ اور پطرس رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سب جتنے لوگ تھے، جتنے شامل ہو رہے تھے، اپنی اپنی زمینیں بیچ کر پیسہ روپیہ جمع کر کے رسولوں کے پاس لاتے، اور رسول اس پیسے کو لوگوں کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیتے۔ اور اعمال 5 باب کی پہلی آیت میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حنانیہ اور سفیرہ نے وعدہ کیا کہ ہم اپنی زمین بیچ کر رسولوں کو پیسہ سارا دیں گے۔ جب انہوں نے زمین بیچی تو بہت سارے زیادہ پیسے کی بک گئی، اور ان کے اندر ایک لالچ